وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتُطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ یعنی یہ جو پیچھے آیت نمبر 125 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، تو یہ تمہارے لیے ایک خوشخبری تھی تاکہ تمہارے دل ٹھہر جائیں، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کے طور پر تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تمہیں بتا دیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کن فیکون کی شان رکھتا ہے۔ تمہیں یہ خوشخبری تمہاری طبیعت کے حوالے سے دی گئی ہے کہ اگر 3000 کی تعداد میں دشمن سامنے ہوا تو تمہاری مدد کو 3000 فرشتے اتر آئیں گے، اور اگر وہ فوری طور پر حملہ آور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھیج دے گا۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ مدد وہ تمہیں کیوں دے گا؟ تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے۔ اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ ان آیات کو جو ہم نے پڑھا تو یہاں پر غزوہ احد کے حالات اور واقعات کا جو ذکر آ رہا ہے یہ زمانی ترتیب سے نہیں ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، میدان جنگ میں مورچہ بندی کی، پھر اس سے پہلے کے حالات کے بارے میں بتایا گیا کہ جب خبریں پہنچیں کہ 3000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی خوشخبری دی۔ اب اس جنگ کے دوران مسلمانوں سے کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، اب آگے ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا، اس پر بھی گرفت ہے، بلکہ سب سے پہلے اسی معاملے کو لیا جا رہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہوئے اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ یہ سنن نبی ماجہ کی روایت ہے، اور حدیث صحیح مسلم میں بھی اور سنن ترمذی میں بھی تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ تلوار کا وار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخسار کی ہڈی پر پڑا تھا، جس سے آپ کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، اور زخم سے یکدم خون کا فوارہ چھوٹا تو آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور کیونکہ خون بہت زیادہ بہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ آپ کا کام دعوت دینا اور تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت یا گمراہی کے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، وہ اللہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اور اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ ان کے ظالم ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، تو سزا کے حقدار تو وہ ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، کیونکہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ کچھ سال پہلے طائف کا واقعہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح طائف کے لوگوں نے بدسلوکی کا مظاہرہ کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا شدید ترین دن تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آ کے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے مابین وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے تاکہ یہ سب پس جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو یہ جملہ نکلا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم نے آیت نمبر 128 پڑھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اہل ایمان سود مت کھاؤ دگنا چگنا بڑھتا ہوا۔
یہاں پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ جس کو سود مرکب کہا جاتا ہے اس کا ذکر آیا ہے، جو بڑھتا چڑھتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شراب اور جوئے کی طرح سے سود کی جو حرمت کے احکامات ہیں وہ بھی تدریج کے ساتھ آئے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ روم میں انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر سود کی قباحت کو واضح کر دیا گیا۔ سورۃ روم کی آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، اس کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں تو اللہ کے ہاں اس کی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب اور جوئے کی خرابی کو بھی ابتدائی طور پہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اب یہاں پر سود کی بات کی جا رہی ہے اور مہاجنی سود سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہر دور میں رہے ہیں جو بہت زیادہ شرح سود پر لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور ان کا خون چوس جاتے ہیں۔ یہاں پر اس سود کی مذمت آئی ہے، اور سود کے بارے میں آخری اور حتمی حکم جو آیا وہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ سورۃ البقرہ میں سود کو 2 ٹوک انداز میں حرام قرار دے دیا گیا، اور سود خوری سے باز نہ آنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ غزوہ احد کی بات ہو رہی اور ان حالات کے درمیان سود خوری کی مذمت بیان کی گئی، کیونکہ درے پر معمور 50 تیر اندازوں میں سے 35 لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کے تحت الشعور میں مال غنیمت کی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس حوالے سے سود خوری کی مذمت بیان کی گئی کہ یہ بھی انسان کے دل کے اندر مال کی، دولت کی محبت پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کردار میں بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اور دوڑو، بھاگو، جلدی کرو۔ سرعت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہ ہے کدھر بھاگو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ اور رب کی مغفرت ملے گی تو کیا ملے گا؟ وجنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور دوڑو، بھاگو، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے اپنی ساری ایفرٹ، ساری کوشش لگا دو اس جنت کو پانے کے لیے جس کا عرض آسمان اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اہل تقوی کے لیے، جن کے اندر اللہ کے ہونے کا احساس ہے۔ اور اہل تقوی کون ہیں؟ یہاں پر ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی، تنگی میں بھی، یعنی یہ نہیں کہ مال زیادہ ہے تو اس میں سے دے دیا، بلکہ جب تھوڑا بھی ہے اس میں سے بھی وہ خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر سود کے مقابلے میں انفاق کی بات کی گئی ہے کہ تقوی والے کی کوالٹی کیا ہے کہ چاہے کشادگی ہو چاہے تنگی ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے تو اس کو پینا بھی آنا چاہیے۔ یہ ہے جنت والوں کی خوبی، اور ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے تو پیتے ہیں غصہ، کیونکہ غصہ تو ہر ایک کو آئے گا، ہر نارمل بندے کو غصہ آتا ہے۔ جو کہے مجھے غصہ نہیں آتا وہ تو اب نارمل ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا، آپ کا ریموٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوسرا بٹن دبائے اور آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں۔ آپ خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں، قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ والکاظمین، کاظم کہتے ہیں کظما، ٹائٹ کر کے بند کر دینا، ڈھکن کو ٹائٹ کر کے بند کر دینا۔ سانس کے گھٹنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جنت والوں کی کوالٹی ہے کہ والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے لیکن چیختے نہیں، چلاتے نہیں، شاؤٹ نہیں کرتے، دوسرے کو جواب نہیں دیتے، بلکہ پی جاتے ہیں۔ کرتے ہیں ایسا؟ جنت والوں کی کوالٹی ہے نا۔ تو ذرا چیک کریں اپنے آپ کو، دیکھیں جب مجھے غصہ آتا ہے تو کیا میں سارے کا سارا نکال دیتی ہوں یا میں پی جاتی ہوں؟
اور آپ دیکھیں جب آپ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں نا تو ہم خود اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ غصہ کا اظہار کرنا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا۔ تو ہم کیوں دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو دیتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں وہ کام کرتے جو اللہ کو پسند ہے کہ غصے کو پی جائیں، اپنے آپ کو پوز دے دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کو بہت غصہ آتا تھا تو آپ خاموش ہو جاتے تھے اور اس وقت تک زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتے تھے جب تک آپ کو غصے پر کنٹرول نہیں ہو جاتا تھا۔ تو ٹیپ ریکارڈر میں ایک پاز کا بٹن ہوتا ہے نا، وہ دبانا ہوتا ہے اپنا۔ جب غصہ آئے خود کو پاز دے دیں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں۔ یہ جنت والوں کی کوالٹی نہیں ہے۔ جنت میں جانا ہے تو والکاظمین الغیظ، اور صرف والکاظمین الغیظ ہی نہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں بلکہ دوسرے کی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہے یہ خوبی ہمارے اندر؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہ درجہ احسان ہے، اسلام اور ایمان کے بعد کا درجہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی پسند ناپسند بتاتے ہیں کہ اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں، اللہ کو محسنین پسند ہے۔ تو ہمیں وہ بننا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، پس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 17 میں خصوصی خوشخبری کا ذکر ہے کہ اگر کسی مسلمان شخص سے کوئی خطا ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ وہ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ محسنین کی نشانی ہے، جنت والوں کی کوالٹی ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ظلم ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، سچے دل سے توبہ کرو گے تو وہ معاف کر دے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اب گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ موت قریب آئے گی تو توبہ کر لیں گے، اس وقت کی تو توبہ ہے ہی نہیں۔ توبہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان سے اگر جذبات کی رو میں بہہ کر یا کسی غلطی کی وجہ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، جیسے ہی اسے احساس ہوا، ہوش آئی، فوری طور پہ اللہ کے حضور گر گڑائے، پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، اور پوری پشیمانی کے ساتھ، پورے دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کا بدلہ ان کی رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو عمل کریں گے وہ جو اللہ کو پسند ہے، غصے کو قابو میں رکھیں گے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں گے، کوئی غلطی ہوگی فوری طور پہ اللہ سے معافی چاہیں گے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، اور پھر انہی لوگوں کا انعام جنت کی شکل میں انہیں ملے گا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا، آمین۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے، وہ ان علاقوں سے ہو کر گزرتے تھے جہاں کبھی قوم سمود، قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اس حوالے سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان قوموں کی آبادیوں کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرو۔ دیکھو یہ کتنے زوراور لوگ تھے، کتنے طاقتور تھے، کتنے تہذیب و تمدن والے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟
سب کے سب ختم کر دیے گئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے حق میں۔ متقی ہی قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ کمزور پڑو نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ مسلمان غالب ہوں گے، آخری فتح تمہاری ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو یہ آیت ہمیں دعوت فکر دے رہی کہ آج دنیا میں جو ہم مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہم غالب نہیں رہے، سربلند نہیں رہے، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم حقیقی ایمان سے محروم ہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں، کیونکہ ہم جس ایمان کے دعوے دار ہیں نا، وہ ایک موروثی عقیدہ ہے، وہ جو ایک دل کی کیفیت والا ایمان ہے نا، وہ نہیں۔ تو حقیقی ایمان کی ضرورت ہے کہ وہ موجود ہوگا تو پھر دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہوگے، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، کامیابی بھی آئے گی۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں اب چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی چرکا اس سے پہلے لگ چکا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ان میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، اور انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جہاں پر کوئی فرد شہید نہیں ہوا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں، یہ لوگوں کے بیچ میں گردش ہوتی رہتی ہے۔ کسی قوم کو ہم ہمیشہ ایک سی حالت میں نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون لوگ حقیقتاً مومن ہیں۔ اگر امتحان اور آزمائش نہ ہو، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، تو کیسے پتہ چلے کہ حقیقی مومن کون؟ امتحان اور آزمائش سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے سے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا، کس نے صبر کیا، کون ثابت قدم رہا اور کون الٹے پاؤں پھر گیا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، انہیں اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے اور ان کو پسند کیا ہے، معاذ اللہ، واللہ لا يحب الظالمین۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اس موقع پر دراصل مسلمانوں میں سے خاص طور پر ان لوگوں کی آزمائش مطلوب تھی جو تازہ تازہ ایمان لائے تھے۔ ان میں سے کچھ پختہ ایمان والے تھے، کچھ کمزور ایمان والے تھے اور کچھ منافق بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ بھی پوری طرح پختہ ہو جائیں، اور اگر کوئی منافق ہیں تو وہ اہل ایمان سے الگ ہو جائیں، تاکہ بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی جماعت میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے سے سب کو چھانٹ کر الگ الگ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے عبداللہ بن ابی اور ان کے 300 ساتھیوں کے نفاق کا جو پردہ تھا وہ اسی وقت چاک ہوا تھا، ورنہ ان کی اصلیت مسلمانوں پر کیسے ظاہر ہوتی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے سمجھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ یعنی ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو تمہارے لیے راستے میں کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں۔ یہ مضمون ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں بھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہاں دوبارہ یہی بات کی گئی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو نئے نئے ایمان لائے تھے، اور ان میں سے خاص طور پر وہ نوجوان جو کہتے تھے کہ ہمیں شہادت چاہیے اور ہم کھلے میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو ان کے جذبات پہ تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو تمہیں شہادت کا شوق تھا، قتال کا جوش تھا، اب تم نے موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، تو یہ ہے وہ موت جسے انسان اتنی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔
وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ یہ غزوہ احد کے دوران جب یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کچھ لوگ دل گرفتہ ہو گئے کہ اب ہم جنگ کس لیے کریں گے، اور یہی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی طاری ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر تلوار پھینک دی اور دل برداشتہ ہو کر بیٹھ گئے کہ اب ہم نے جنگ کر کے کیا لینا ہے۔ یہاں پر اس طرز عمل پر گرفت ہو رہی ہے کہ تمہارا یہ رویہ غلط تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود نہیں ہے، تم ان کے لیے جہاد نہیں کر رہے، تم اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان اور مال قربان کر رہے ہو۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا اس صورت میں تم الٹے پاؤں راہ حق سے پھر جاؤ گے؟ کیا تمہارے دین کی، تمہارے ایمان کی یہی حقیقت ہے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی انسان تھے۔ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کی خبر سن کر وہ حوصلہ چھوڑ گئے تھے، اور یہی کیفیت آپ پر اس وقت بھی ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر ملی۔ آپ تلوار نکال کے بیٹھ گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ کے مضافات میں تھے۔ یہ خبر سنی، آپ آئے، اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا، پھر باہر آئے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس سے معلوم ہو کہ اللہ زندہ ہے جس سے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ آل عمران کی یہ تلاوت فرمائی جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی، آیت نمبر 144، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ آیت سن کر لوگوں کو ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، ہر ایک کی موت کا وقت طے۔ انسان کی بہترین محافظ خود اس کی موت ہوتی ہے، چنانچہ کسی انسان کی موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے کوئی اس کے لیے موت نہیں لا سکتا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ جو جیسا چاہے گا اس کو وہی ملے گا۔ جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا بھی دینے کو تیار ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بہترین اجر دینے کو تیار ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ یعنی اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کے بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کی معیت میں بہت سارے اللہ والوں نے، اللہ کے ماننے والوں نے، اللہ کے چاہنے والوں نے، اللہ کے متوالوں نے، اللہ کے غلاموں نے اللہ کے دشمنوں سے جنگیں کی ہیں۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ ہی باطل کے آگے سرنگوں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابروں سے محبت ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا ہی کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہ ہو۔
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے اے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اگر ہم سے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہے تو اسے بھی معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کے ثواب میں بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا کیا۔ انہیں دنیا کی سربلندی اور فتوحات سے بھی نوازا اور آخرت کا بہترین اجر بھی عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، پھر وہی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین کو پسند کرتا ہے۔